کو بات کرتے ہیں پیراگون ہاؤسنگ اسکینڈل کی، جس میں گرفتار سعد رفیق اور سلمان رفیق کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ دونوں ملزمان کو گزشتہ 5 بار 5 جنوری کو احتساب کورٹ میں پیش کیا گیا ہے۔ سعد رفیق کا 14 سے 16 جنوری تک کا راہداری ریمانڈ منظور ہو چکا ہے، جبکہ آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر ساجہ برادران کی جسمانی ریمانڈ میں 14 روز تک کی توسیع کی گئی تھی۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ دی نیوز مستحسن ندیم سے۔ جی مستحسن ندیم، اپڈیٹ کیجیے گا، آج دوبارہ سے خواجہ برادران کو احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا؟ جی، یہ جج جو ہے نجم الحسن بخاری دوبارہ کیس کی سماعت کریں گے۔ 36 بار خواجہ برادران کو دوبارہ نئے والے جو ہے احتساب عدالت میں پیش کریں گے۔ اس موقع پر سخت سیکورٹی کے انتظامات کر دیے گئے ہیں اور جو ہے نا جوڈیشل کمپلیکس کو احتساب عدالت کو جانے والے تمام راستے کنٹینر اور گاڑیاں بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ دوسری طرف لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد باہر موجود ہے، ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ نیب کے ذرائع کا کہنا ہے کہ خواجہ برادران کے ابھی بھی 40 پلاٹ جو ہے ان کی ملکیت ہے، جو پیراگون میں جن پہ مکان بنا رکھے ہیں، جبکہ خواجہ برادران کے جو صاحبزادے خواجہ صاحب کے اور ایک ملزم ہے ندیم ضیاء، اس کے صاحبزادے کو بھی جو ہے نا 2.99 ملین جو ہے نا رقم ٹرانسفر کی گئی اور یہ غیر قانونی ہے، جس کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ نیب کے وکیل جو ہے نا مبارک علی گنجوہ آج عدالت میں پیش ہو کر مزید ریمانڈ کی اصلاح کریں گے اور کہیں گے ان کے جو موبائل ڈیٹا ہے اور جو ایک ملزم ہے ان کے بیانات کی روشنی میں مزید تفتیش جاری ہے، لہٰذا 15,000 ریمانڈ دیا جائے۔ جی ٹھیک ہے مستحسن، آپ ساتھ رہیے گا، ہم آپ سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے۔ اور زمینوں پر قبضہ کرنے کا معاملہ ایڈیشنل سیشن جج شہزاد رضا نے کیس کی سماعت کی۔ آپ کو بتائیں کہ عدالت نے افضل کھوکھر اور سیف الملوک کھوکھر کی ضمانت میں 30 جنوری تک توسیع کر دی۔ ملزمان پر زمینوں پر قبضہ کرنے کا الزام ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں اس اہم خبر کے حوالے سے۔ زمینوں پر قبضہ کرنے کا معاملہ ایڈیشنل سیشن جج شہزاد رضا نے اس اہم کیس کی سماعت کی ہے۔ عدالت میں افضل کھوکھر اور سیف کھوکھر کی ضمانت میں 30 جنوری تک کی توسیع کر دی گئی ہے، جبکہ ملزمان پر زمینوں پر قبضہ کرنے کا الزام ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اس سے قبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کا از خود نوٹس لیا تھا اور اس کے بعد ان کی ضمانت ہوئی اور اب اس ضمانت میں 30 جنوری تک کی توسیع کر دی گئی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اور اس سماعت میں ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں، جانتے ہیں مستحسن ندیم سے۔ مستحسن کہیے گا۔ 2 جنوری کو چیزہ پاکستان جب لاہور آئے تھے تو انہوں نے کھوکھر برادر سیف الملوک کھوکھر افضل ندیم کھوکھر جو ایم این اے اور ایم پی ہیں اور تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ان کی مبینہ اراضی پر قبضے کا سو موٹو لیا تھا اور بورڈ آف ریونیو کو کہتے ہیں ان کی اراضی جو ہے نا ان کے بارے میں تحقیقات کر کے عدالت کو بتایا۔ دوسری طرف جھوٹ بولنے پر ندیم افضل کھوکھر اور ان کے جو بھائی ہیں شاہد کھوکھر کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیتا ہے۔ اینٹی کرپشن نے گرفتار کر کے فوری طور پر تھانہ نواب ٹاؤن میں مقدمہ درج کر دیا گیا تھا، جس پر ان کے 7 روزہ ریمانڈ منظور کیا تھا۔ بعد میں ان کی ضمانت بھی منظور ہو گئی تھی، کیونکہ دفعہ 144 کے باوجود ان کو جو ہے ضمانتیں منظور کر لی گئی تھی۔ آج عدالت میں دوبارہ ان کو پیش کیا گیا تھا۔ ایڈیشنل سینگر شہزاد رضا کے روبرو جو اینٹی کرپشن حکام نے ان کو پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ریکارڈ عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا، جس پر عدالت نے ضمانتوں میں 30 تک توسیع کر دیا اور اینٹی کرپشن اور جو پولیس تھانہ افسر ان کو کہا کہ مقدمے کا ریکارڈ اور موجودہ تفتیش کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کریں۔ جی اور شکریہ مستحسن ندیم، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق میری ٹائمز نے سرحدوں کے دفاع سے لے کر گہرے سمندروں میں انسانی مدد تک قوم جملہ بالکل وہ ٹھیک ہے کہ دیکھیں جج کا فیصلہ بولتا ہے، اور اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جج میڈیا میں زندہ رہے نہ رہے، تاریخ کے اندر اگر زندہ رہے تو وہی جج ہوتا ہے۔ میڈیا کی فکر کرنے کے بجائے وہ اس بات کا فکر اگر اس کو ہو کہ انصاف اور عدل کی جو ترازو اس کے ہاتھ میں ہے وہ جھکنے نہ پائے اور وہ برابر رہے، تو پھر اس کا وہی مقام ہے اور یہی مقام تاریخ اس کا متعین کرتی ہے۔ اچھا اورنگزیب برکی صاحب، جس طرح کہ ہمارے دونوں مہمانوں نے بھی بات کی، عدلیہ تو ایک بہت بڑا اسٹیٹ کا پلر ہے لیکن مقننہ بھی ہے، اور وہی بات کل چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کہی
کہ مقننہ کو بھی اپنا کام کرنا ہوگا, قانون سازی اس طرح ہی کرنی ہوگی جس سے انصاف جو ہے اس کا بول بالا ہو, آسانی ہو. کس حد تک جو ہے سیاسی جماعتیں وہ اس کام کے لیے تیار ہیں؟ ہاں جی, شکریہ جی. سب سے پہلے میں جیسے چودھری صاحب نے فرمایا ابھی کہ ان کا کوئی 1 سال کے قریب ٹینیور ہے جی. 1 سال بڑا کم عرصہ ہوتا ہے, 11 مہینے 11 مہینے. اور میرا خیال میں اگر وہ انیشیٹ کر جائے, جو انہوں نے کل باتیں کی ہیں, یہ تو اس سے بڑا کارنامہ, بہت بڑا کارنامہ ہوگا. صرف انیشیشن کر دیں کاموں کی. سب سے بڑا جو ہے نا جی کام وہ ہے جو پاکستان کو میرا خیال ہے دیمک کی طرح خراب کر رہا ہے, چاٹ رہا ہے, وہ ہے unnecessary intervention of agencies in the affairs of say executive or judiciary, even judiciary میں کہوں گا, اور ملٹری کی بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی انٹرفیئر کرتی ہے. یہ چیزیں اگر وہ چیک میٹ کر لے, جو انہوں نے کل کہا ہے کہ ایک پریزیڈنٹ صاحب شوڈ کال. لیکن برقی صاحب معذرت کے ساتھ یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہم ہوا میں کرتے ہیں, فیکٹس نہیں ہیں ان کے. بات یہ ہے کہ دیکھیے پارلیمنٹ میں جو بات ہونی چاہیے, جو قانون سازی پر افسوس کی بات وہ نہیں ہو رہی. آج بھی وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے جو ہے یہ کہا ہے کہ پیپرا رولز کی خلاف ورزی ہے مہمند ڈیم. اس پہ بھی چلیں ہم بات کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر یہ شروع کر دیں جو انہوں نے کل کہا ہے خود اپنے بیان میں, پہلا یہ ان کا بہت بڑا سٹیپ ہوگا کہ وہ پریزیڈنٹ کے انڈر دی امبریلا آف پریزیڈنسی سارے جو ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے, جوڈیشری ہے, سب کو بٹھائیں اور پوچھے اپنا دے شوڈ بی, مطلب جو بھی ہے ان کا کنسنسس بنائیں کہ اگر کوئی امینڈمنٹ بھی چاہیے کانسٹیٹیوشن میں تو امینڈمنٹ کر لیں اگر آپ کو زیادہ اختیار چاہیے. میں وہی تو بات کر رہا ہوں کہ اب دیکھیے ہماری قومی اسمبلی کے اندر افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی انتقام لیا جا رہا ہے. کنکریٹ بات نہیں ہوتی جس سے عوام کا فائدہ ہو. آج بھی پنجاب اسمبلی کے باہر جو ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان اپنی تنخواہ بڑھانے کا تو رونا بھی رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے 2 گھنٹے بیٹھ کے میری کمر تھک گئی, لیکن عوام کا کوئی نہیں سوچتا. یہ جو ڈیم کی بات ہو رہی ہے, میں تھوڑا سا, کیونکہ یہ بھی ایک بڑا سیریس ایشو ہے, مہمند ڈیم پہ پیپرا رولز کے حوالے سے بات ہوئی, کون سے قوانین کی خلاف ورزی ہے؟ کیونکہ اب تو اپوزیشن متحدہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, سابق چیف جسٹس نے بھی یہ سوال کیا تھا, کون سے پیپرا رولز کی خلاف ورزی ہے؟ سیاستدان بھی اب یہ بات کریں. I don't know, میں تو نہیں پڑھا پیپرا رولز کا, اور نہ ہی یہ میرا خیال ہے کوئی میرا سچی بات ہے سبجیکٹ ہے یہ کہ کیا نام میں نے دیکھا ہے وہ کون سی جو ہے اپنا کانٹریکٹ کی کاپی کون سی ہیں. اگر یہ تو جوڈیشری کا یا جو اسٹیبلشمنٹ میں پاور ونگ ہے یا الیکٹریسٹی ونگ ہے, پاور ونگ وغیرہ یا واٹر ونگ, وہ اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں. میں نے تو سچی بات نہیں, وہ جو سب سے بڑا پوائنٹ وہ اٹھا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عبدالرزاق داؤد جو ہیں ان سے وابستہ وہ کمپنی ہے جس کی بٹ جو ہے وہ اتنا تو مجھے علم ہے. وہ تو دیکھیں جی رزاق داؤد صاحب نے, میں بتاؤں آپ کو, رزاق پارٹی کا اس پہ کیا موقف ہے؟ رزاق اگر تو پیپرا رولز کی خلاف ورزی ہے تو اٹ شوڈ بی ریٹینڈرڈ. مگر عبدالرزاق داؤد صاحب کا ریکارڈ ہے کہ ڈیورنگ دی پریزیڈنسی آف جنرل مشرف, یہ ان کے منسٹر تھے, تو انہوں نے ایک ڈیم لیا کا ٹھیکہ لیا تھا وداؤٹ پیپرا رولز. وہ بلوچستان میں تھا, میرانی ڈیم, ایم اے رائٹ چوئی صاحب, میرانی ڈیم تھا اس کا نام. تو وہ تو دیکھا جی وہ تو بزنس مین ہے, اس کا انٹرسٹ ہے کہ پیسے کمانے ہیں رائٹلی اور رانگلی. تو میرا خیال ہے اگر کمنگ بیک ٹو جسٹس کھوسا صاحب, اگر ایک چیز وہ اور کر دیں, ٹپ آف دی آئس برگ بل کر دیں, جوڈیشری کو صرف شروع کر دیں, انیشیٹ کر دیں کہ ہاؤ ٹو میک شور کہ جو اتنے لمبے کیسز 20 سال 30 سال ہیں یہ ختم کیسے کیے جا سکے. دنیا میں آفٹر آل امریکہ میں بھی ہوتے ہیں, یو ایس اے میں بھی ہوتے ہیں, انگلینڈ میں بھی ہوتے ہیں. وہ چوئی صاحب میں سے بہتر جانتے ہیں. وہ ٹائم فریم جج دے دیتا ہے کہ ابھی آج سے 6 مہینے بعد ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی اور 10 دن میں کیس ختم ہو جاتا ہے. یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ تیسری بات, ایک فائنلی چوئی صاحب بیٹھے ہیں, یہ ان کے لیڈر ہیں لائرز کے, یہ جو انہیں بھی چاہیے چیف جسٹس صاحب کو کہ کوئی یہ کریں, ایکشن لیں کہ جو لائرز کرتے ہیں مطلب روڈنس ٹورڈ ججز یا مطلب مارنا داڑنا, یہ کس طرح روک سکتا ہے اپنا کوئی؟ اس سے تو جج ڈرتے ہیں نا بیچارے, وہ سول جج ہے یا ایڈیشنل جج ہے. ہاں جی, یہ کچھ ایسے ایشوز ہیں
اگر یہ دو کام کر دیں تو بہت بڑا کام ہوگا. جو عدلیہ کے اندر بھی یہ معاملات بھی میڈیا پہ بھی سامنے آتے رہے کہ جو آپ کہہ لیجئے کہ چھوٹی سطح کے اوپر معاملات یہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وکلا جو ہے جس طریقے سے وکلا گردی کرتے ہیں, کیا یہ بھی قابو میں آئیں گی چیزیں؟ آنی چاہیے. دیکھیں جی اب آپ جیسے رمضان صاحب سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ سلمان, میں سمجھتا ہوں کہ اگر سب ادارے اپنا کام شروع کر دیں, جس طرح کل چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ اب اداروں کو اپنا کام کرنا ہے, اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں. اس طرح ہماری بار کونسلز ہوتی ہیں, صوبے کی بار کونسل بھی ہوتی ہے اور پاکستان لیول پہ پاکستان بار کونسل ہوتی ہے. اگر ہماری بار کونسلز اور ہماری بار ایسوسیشنز جو کہ ہر ضلع میں اور ہر تحصیل میں ہوتی ہے, وہ اپنے ذمہ داریوں کا احساس کریں اور اپنے ممبرز کو جو ان کا ضابطہ اخلاق ہے وکلا کا اس کے اندر لائیں, اور جو کوئی اس کی وائلیشن کرے, جو اس کی خلاف ورزی کرے, اس کے مطابق ان کو سزائیں دیں, ان کے لائسنس سسپینڈ کریں, ان کے لائسنس معطل کریں, ان کے لائسنس کینسل کریں, ان کو جرمانے کریں, ان کو ریپریمانڈ کریں, جو کہ اختیارات ان کو قانون نے دیے ہوئے ہیں. اگر وہ یہ اختیارات استعمال کریں تو میرا خیال یہ شکایات جو ہیں یہ ختم ہو سکتی ہیں. اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ وکلا کی بھی اندر شروع ہو, اور عدالتوں کا بھی اس میں ان کو بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ بھی وکیل کا جو ہے وہ کیس بنا کے بار کونسلز کو بھیج دیتے ہیں کہ یہ وکیل صاحب جو ہے انہوں نے عدالت میں اپنے ضابطہ اخلاق کی وائلیشن کی ہے, یا کوئی بدتمیزی کی ہے, یا کوئی ایسی حرکت کی ہے جو ان کے شایان شان نہیں ہے, کوئی مس کنڈکٹ کیا ہے, تو وہ بھی کیس بھیج دیتی ہے بار کونسل کو. اور اگر بار کونسلیں اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور صحیح ایمانداری سے جو ہے فیصلے کریں تو پھر یہ اس پہ قابو پایا جا سکتا. اچھا فرید احمد راجہ صاحب, جو میں نے سوال برقی صاحب سے کیا تھا, مقننہ کو کس حد تک سیریسلی ان چیزوں کو لینا چاہیے, کیونکہ یہ پھر ایک کمبینیشن بنے گا ایسے قانون سازی جس کے ذریعے یہ کیسز جو ہیں آسانی سے اور جلدی نمٹائے جا سکیں. بالکل, مقننہ کا تو کردار ہی